رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں بدر میں تو شریک نہ ہو سکا، لیکن اب دوبارہ اگر ان کافروں کے ساتھ مقابلہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میں کیسی بہادری دکھاتا ہوں، کیونکہ اس میدان میں بڑائی اور اکڑ یہ اللہ کو پسند ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ میدان میں اترے، سر پہ لال پٹی باندھ لی، یہ ان کا طریقہ تھا، جب بھی لڑنے کے لیے جاتے تو ایک سرخ رنگ کی پٹی سر پہ باندھتے تھے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ انہوں نے موت کی پٹی باندھ لی ہے۔ انتہائی نڈر صحابی تھے اور دشمن میں گھس جانا ان کی عادت تھی، تو بڑے اکڑ کے میدان میں چل رہے تھے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول، آپ ان کو دیکھیں یہ کیسے اکڑ کے چل رہے ہیں، یعنی متکبرانہ انداز میں، وہ تکبر جو اللہ کو انتہائی ناپسند ہے، اللہ اس کو کبھی گوارا نہیں کرتا کہ انسان میں بڑائی آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر یہ انداز اللہ کو پسند ہے، میدان جہاد میں دشمن کے مقابلے پر اکڑ کے چلنا یہ اللہ کو محبوب ہے، کیوں اللہ کے دشمن ہے نا، تو ان دشمنوں کے سامنے مسلمان اپنے آپ کو کبھی پیش ظاہر کرے، اس لیے فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ قوت کے ساتھ تیاری کرو، من رباط الخیل، اور پلے ہوئے گھوڑے پالو رکھو، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ اس کے ذریعے سے تم اپنے دشمن، اللہ کے دشمن اور اپنے دشمنوں پر رعب قائم کر سکو۔ اپنے اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن، اللہ نے اپنے دشمنوں کو کہا کہ تمہارے بھی دشمن ہیں، ان پر رعب قائم کرنے کے لیے قوت رکھو۔ یہ جو ہمیں پٹی پڑھائی جاتی ہے نا مسلمان ملکوں کو کہ بھئی تمہیں کیا کام ان ایٹمی ہتھیاروں سے، ان اسلحوں سے، یہ تو ہماری چیزیں ہیں، ہم اس کو رکھیں گے تاکہ جب چاہیں کسی مسلمان ملک پر حملہ کر دیں اور اس کو تہس نہس کر دیں، یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے، جبکہ اللہ نے آج سے 1450 سال پہلے ہمیں حکم دیا تھا کہ بھائی اپنے پاس قوت جمع کرو۔ اس زمانے میں گھوڑے یہ جہاد کے سب سے اہم ترین آلات تھے، تو اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا کہ من رباط الخیل، پلے ہوئے گھوڑے رکھو، اور ایک حدیث میں فرمایا الا ان القوۃ الرمی، یہ قوت جو اللہ نے ذکر کی ہے نا کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، جتنی استطاعت ہے اتنی زیادہ قوت اپنے پاس تیار رکھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی تشریح میں فرمایا کہ قوت کسے کہتے ہیں، فرمایا الا ان القوة الرمی، قوت نام ہے پھینکنے کا۔ اصل جو قوت ہے جو جہاد میں کام آنے والی ہے وہ کیا چیز ہے، وہ پھینکنے کی قوت ہے۔ اس زمانے میں پھینکنے کے لیے کیا ہوتے تھے، تیر ہوتے تھے، نیزے ہوتے تھے، برچھے ہوتے تھے، یہی ہوتے تھے جس کو دور سے پھینک کر دشمن کو مار دیا جاتا تھا۔ تلوار سے تو اس وقت تلوار کام آتی ہے جب دشمن سامنے ہو، لیکن دور وہ نیزے اور تیر کام آتے تھے۔ اس زمانے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو لڑائی کی سب سے بڑی قوت کیا پھینکنا ہے، میزائل ہے اور گولے ہیں، ٹینک کے گولے ہیں، اس کی وجہ سے جتنی تباہی ہوتی ہے اتنی کسی اور چیز کے ذریعے سے نہیں ہوتی ہے۔ گن سے آدمی چند لوگوں کو مارتا ہے، لیکن جب میزائل گرتا ہے تو پورا علاقہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمائے کہ یہی قوت ہے اصل۔ تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں بدر میں شریک نہیں ہو سکا، اگر میں آئندہ دوبارہ کبھی کافروں کا مقابلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ میں کیسے لڑتا ہوں۔ چنانچہ وہ غزوہ احد ہوا، اس میں شریک ہوئے، اور
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے یہ جو احد پہاڑ ہے یہاں سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اصل میں یہ انہوں نے ایسا ہی نہیں ایک تصور کے طور پہ فرمایا، حقیقت میں اللہ تعالیٰ ان کو خوشبو سنگا رہا ہوگا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں، کھجوریں ڈال دیں اور دشمن میں گھس گئے کہ اب تو جنت حاصل کرنی، جنت کی خوشبو سن کر کون پیچھے رہ سکتا ہے، اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ماموں کے جسم پر 80 سے زائد زخم تھے، 80 سے زائد زخم، اور کافروں نے ان کا مسئلہ کیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ان کی بہن نے ان کے انگلیوں کے پوروں کے ذریعے سے ان کو پہچانا کہ یہ میرے بھائی کی لاش ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کتنے موقع پر چھوٹی سی جماعت